مدرسے دے نیڑے تو نہ لگے، سمجھ کوئی نہیں آئی۔ آج گیاری منانے والے مناؤ گیاری، کوئی اس میں حرج نہیں، لنگر پکاؤ کوئی حرج نہیں، لیکن گیارہویں والے پیر کی تعلیمات کو بھی مد نظر رکھنا کہ حضور شہنشاہ بغداد کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کو طلباء سے پیار کتنا ہے، ان کی خاطر مدارت کتنی کرتے ہیں، ان کے نام پہ خرچ کتنا کرتے ہیں، ان کی سہولیات کے لیے کیا کچھ عطا کرتے ہیں۔ گیاری منانے والوں جب گیاری منایا کرو تو قرب و جوار کے مدارس کو بھی دیکھا کرو۔ کسی بچے کو کپڑے کی ضرورت تو نہیں، یہ تو منہ سے چپ کر زور سے بولو۔ یہ بھی یاد رکھنا جو بندہ سود کھانے والا ہو، جس کی زبان گندی باتوں سے جناب والا کیا ہو ملوث ہو، تو وہ بندہ کبھی سبحان اللہ نہیں بول سکتا۔ سبحان اللہ وہی بولتا ہے جس کی زبان پہ صبح شام محمد علیہ السلام کا درود و سلام جان لیتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کی صفائی کا ثبوت دیتے ہوئے بابا دے بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ ایک آدمی آیا، طالب علم تھا آپ کا، آیا آپ کی بارگاہ میں، حضور میرا والد فوت ہو گیا، میں نے رات عالم خواب میں دیکھا ہے میرے والد گرامی عذاب قبر میں مبتلا ہیں، مجھے انہوں نے عالم خواب میں کہا کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے دعا کے متعلق کہو، میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ بتاؤ کبھی تیرا باپ میرے مدرسے میں بھی آیا؟ نہیں سمجھ آئی؟ گیاری منانے والوں، تمہارے گیاری والے پیر کو مدارس سے محبت کتنی ہے اور مدارس کی برکت کتنی ہے۔ گویا کہ گیاری منانے والوں کو یہ میسج اور پیغام دیا جا رہا ہے مدارس سے تم نے پیار کتنا کرنا ہے۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے، یہ علماء، یہ محققین، یہ مدققین، یہ پیران طریقت، رہبران شریعت نہ ہوتے تو جو بد مذہبی بد عقیدگی کا سیلاب آ رہا تھا، جس کی نظر بڑے بڑے ہو گئے تھے، اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ نہ بچتا۔ ان لوگوں نے بر وقت علاج کیا، اس لیے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تیرا پیو کلی سارے مدرسے بھی آیا، اور تب بول جو سبحان اللہ۔ عرض کی حضور ایک مرتبہ آیا تھا، آپ سر جھکا کے بیٹھ گئے، نوجوان چلا گیا، دوسرے دن آیا، نوجوان خوش تھا، آپ نے فرمایا جوان خوش کیوں ہے؟ عرض کہ حضور آج میں نے اپنے والد کو دیکھا، بڑا خوش باش تھا، نورانی لباس پہنے ہوئے تھا، طبیعت حجاج بشاش تھی، عذاب قبر سے راحت مل گئی۔ آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اے عبد القادر جیلانی جو تیرے مدرسے میں آئے گا میں اس کو عذاب قبر میں مبتلا نہیں کروں گا۔ اس لیے مدارس کا چکر لگایا کر، جہاں پہ یہ مہمانان رسول بیٹھے ہوں، وارثان ممبر و محراب قرآن حدیث پڑھا رہے ہوں، ان کی کمپنی اور صحبت کو کیمیا سمجھا کر ان لوگوں کے پاس آنا جانا، ان کو دیکھنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کے ہاں جانا، ان کے بات کو سننا، ان کی زیارت کرنا، یہ تیرا عمل رہے گا نہیں جائے گا۔ ایتا آسن قبرہ دے پوسن خبرہ، پتا چلے گا اس وقت ان مدارس میں آنے جانے کا فائدہ کتنا تھا۔ لیکن مدرسہ بھی دیکھنا، نہیں سمجھ آ رہی، کہیں گستاخی تو نہیں سکھائی جا رہی، کہیں خروج الرفس کے گٹر میں تو ان کو نہیں ڈالا جا رہا۔ اگر پکے سنی کی عقیدے کی ترجمانی کی جا رہی ہے، اہل سنت و جماعت کا سچا سچا اعلیٰ حضرت کا دیا ہوا عقیدہ پڑھایا جا رہا ہے، وہاں پہ چکر لگایا کر، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے حال پہ رام فرما دے گا۔